الف لام میم اللہم ارزقنی علما نافعا واسعا عمیقا. اللہم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا مبارکا من عندک. اللہم ارزقنی حیات سعادت و موت شہادت. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صدق اللہ مولانا العظیم. والذین یقولون، اور اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو یہ دعائیں کرتے ہیں. ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، ہمیں عطا کر دیجئے، ہمیں دے دیجئے، من ازواجنا، ہمارے شریک سفروں میں سے. یہ اگر مرد پڑھ رہا ہے تو اس سے مراد اس کی بیوی، اور عورت پڑھ رہی ہے تو اس سے مراد اس کا شوہر. وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا، اور ہمارے اولاد سے، قُرَّةَ أَعْيُنٍ، آنکھوں کی ٹھنڈک، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہمیں اتقیاء کا امام بنا دیجئے. یہ دعاؤں میں اعلیٰ ترین دعا. ویسے تو انسان جب اپنے رب سے مانگتا ہے تو بعض لوگ اپنے لیے دولت، عمارتیں، جاہ و حشمت، منصب، فوائد یہ مانگتے ہیں. یہ مانگنا بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے، بڑے ضروری ہیں، ان کے مانگنے پہ اللہ خوش ہوتا ہے. اور بعض لوگ اپنے اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافیاں مانگتے ہیں، درگزر مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے مانگتے ہیں. یہ دعائیں بھی بہت ہی مقبول، بہت ہی عمدہ، اور اللہ کو ان دعاؤں کے مانگنے پہ خوشی ہوتی ہے. بہت پیاری دعائیں ہیں، اس سے نہیں مانگنی تو اور کس سے مانگنی ہے. لیکن اللہ نے جو اپنے بندوں کی نشانیاں بتائی ہیں کہ میرے بندے کون سی دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعا وہ ہے کہ اے پروردگار عالم، مجھے میری اولاد سے اور میری بیوی سے، یا بیوی پڑھ رہی تو میرے شوہر سے، مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما دے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں اتقیاء کا امام بنا دیجیے. یہ سب سے اعلیٰ دعا ہے. اور کائنات میں جتنی دعائیں آج تک مانگی گئی ہیں، ان میں سے پہلی دعا جو رب کائنات کے حضور مانگی گئی معلوم تاریخ کے اندر، وہ دعا ہے جو میرے بابا آدم علیہ السلام نے مانگی تھی جب اللہ جل شانہ نے انہیں جنت اور جنت کی ساری نعمتیں عطا کر دیں، اور ان نعمتوں سے بہراندوز ہوتے ہوئے پھر بھی ایک دن میرے بابا آدم علیہ السلام بڑے بے چین اور بے کل تھے. خاموش خاموش بیٹھے تھے جیسے انہیں تنہائیاں ڈستی ہوں. اپنے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ، آپ نے جو مجھے جنت اور اس کی نعمتیں عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں کے اندر اگر میں پوری طرح شکر ادا کرنا چاہوں تو پوری عمر سجدے میں پڑا رہوں تو کسی ایک نعمت کا بھی میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ، آپ کی نعمتیں اتنی عظیم، اتنی اعلیٰ، اتنی اچھی، اتنی عمدہ ہیں، لیکن کیا کروں، آپ نے مجھے بنایا ایسا ہے. ان ساری نعمتوں کے باوجود کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے، کچھ بے چینی سے محسوس ہوتی ہے، کچھ بے کلی سی ہے. میرے اس بے کلی کا علاج فرما دیجیے. تو میرے اللہ جل شانہ نے اس کائنات کی سب سے پہلی دعا جو ایک انسان کی طرف سے ہوئی تھی، اسے شرف قبولیت سے نوازا، اور میرے بابا آدم علیہ السلام کو میری ماں حوا
ان کے نصیب کر دی، ہوا ان کے حوالے کر دی، اور کہا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، أَنْ خَلَقَ لَكُم، کہ اس نے بنائی ہے تم میں سے، جن تمہاری بیویوں کو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، آدم تمہیں چین نہیں آتا، سکون نہیں مل رہا تھا، لو اس سے اب تمہیں سکون مل جائے گا، اس سے تم چین حاصل کر لو گے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے اس کے اندر تمہارے لیے مودت بھی اور رحمت بھی بنا دی ہے۔ یہ مودت اور رحمت پیدا کرتی ہے۔ حضرات، یہ جو اللہ نے عورت اور مرد کا رشتہ بنایا، میرے اور گھر کے چین کے لیے بنایا، میرے اور آپ کے گھر کے سکون کے لیے بنایا، اگر گھر کے اندر دنیا بھر کی نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں، پوری دنیا کے لیے آسائش کا جتنا سامان تصور کیا جا سکتا ہے وہ اپنے گھر میں اکٹھا کر لیا جائے، تو گھر کا یہ سکون نہیں نصیب ہو سکتا، کیونکہ ان سارے سکون، یہ دنیا کے اندر کے سارے چین اور ساری آسائشیں جنت کی کسی ایک آسائش کے مقابلے کی بھی نہیں ہے۔ اگر میرے بابا آدم کو اس دنیا کی ساری آسائشیں مل جانے کے باوجود بھی اگر چین نصیب نہیں ہوا تھا، تو اس دنیا کی کس طرح نصیب ہو جائے گا ان آسائشوں کے باوجود؟ اس کے لیے تو وہی ہستی درکار ہے جس کو اللہ نے میرے بابا آدم کو دیا تھا، یعنی کائنات کی پہلی دعا، وہ جو شرف قبولیت سے نوازی گئی، یعنی وہ جو بیوی ہے۔ جب تک گھر کے اندر وہ بیوی نہیں ہوتی، گھر کے اندر چین نصیب نہیں ہوتا۔ اہل علم نے بتایا ہے کہ چین، سکون، امن، یہ جو حاصل کرنا ہے دنیا کے اندر، وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کوئی کسی کا حق نہ مارے، کوئی ایک دوسرے کے حقوق دے دے، تو سب کے حقوق اگر مل جائیں گے تو گھر کے اندر چین نصیب ہو جائے گا۔ حق نہ مارے، ہاں، یہ بات حق نہ مارے تقریباً 2 صدیوں سے ہماری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، حالانکہ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ اللہ جل شانہ نے کہیں حکم دیا ہو کہ لوگو یہ تمہارے حقوق ہیں، اگر تم نے یہ حقوق حاصل نہ کیے تو تمہیں سزا دیں گے۔ ہاں، اس کے مقابلے پہ اللہ جل شانہ نے کہا ہے کہ لوگو یہ تمہارے فرائض ہیں، ان فرائض کو پورا نہ کیا تو ہم تمہیں اس کی سزا دے دیں گے۔ یہ تو اللہ کا حکم آپ کو ملتا ہے، لیکن وہ حقوق والا حکم نہیں ملتا۔ پھر مسلمانوں نے کہاں سے لے لیا؟ 17ویں صدی میں جب ہیومن رائٹس کی مہم یورپ میں چلی، تو اس وقت انہوں نے یہ بنایا کہ یہ عورت کے حقوق ہیں، یہ شوہر کے حقوق ہیں، یہ مالک کے حقوق ہیں، یہ اولاد کے حقوق ہیں، یہ رعیت کے حقوق ہیں، یہ مزدور کے حقوق ہیں۔ انہوں نے حقوق کی بات کی تو مسلمانوں نے کہا ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ہم نے بھی اپنی کتابوں سے نکال کر کہا یہ مسلمانوں نے کے اندر بھی کسی سے کم نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی حقوق کی بات پائی جاتی ہے۔ یہ شوہر کے حقوق ہیں، یہ بیوی کے حقوق ہیں، یہ فلاں کے حقوق ہیں، یہ فلاں کے حقوق ہیں۔ حقوق کی رٹ لگ گئی، ہماری کتابیں حقوق سے بھر گئیں۔ جس چیز کو فیشن دے دیا جائے، جس چیز کا چلن ہو جائے، لوگ اسی کی تو ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہر گھر کے اندر آج بیوی کہتی ہے کہ میرے حق دو، شوہر کہتا ہے میرے حقوق دو، والدین کہتے ہیں میرے حقوق دو، اور اولاد کہتی ہے میرے حقوق دو۔ ہر آدمی حق مانگتا ہے، حق تو کسی دوسرے نے دینا ہوتا ہے۔ اب وہ اس کی مرضی ہے دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ بات تو اپلیکیبل تھی ہی نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کی بات کو مان لیتے کہ انہوں نے کہا تم شوہر ہو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم بیوی ہو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم اولاد ہو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم والدین ہو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم حکمران ہو تمہارے یہ فرائض ہیں، تم رعیت ہو تمہارے یہ فرائض ہیں، ہم سب اپنے اپنے فرائض پورے کرتے تو کیا سب کے حقوق خود بخود نہ ملتے؟ اور اس کے بارے میں تو اللہ نے پوچھنا بھی ہے، محاسبہ ہونا ہے کہ تم نے اپنے فرائض ادا کیے تھے یا نہ کیے تھے۔ اگر اس کا چلن کرتے تو ہر آدمی اپنے فرض کی بات کرتا، تو اپنا فرض تو اس نے خود ادا کرنا تھا۔
خامند اپنا فرض ادا کرتا بیوی کے خود بخود حقوق ملتے، بیوی اپنا فرض ادا کرتی تو شوہر کے حقوق خود بخود ملتے۔ یہ جب فرائض ادا کر دیتے تو گھر کے اندر چین نصیب ہو جاتا۔ تو آج میں اپنی گفتگو کا آغاز بھی کائنات کی سب سے پہلی دعا جو شرف قبولیت سے نوازی گئی اس کے حوالے سے کرنے لگا ہوں، اور اس کی گفتگو کرتے ہوئے میں آغاز بھی مرد کے فرائض سے کرنے لگا ہوں۔ مرد کے کیا فرائض سے؟ اپنی بات کو انتہائی مختصر کرنے کے لیے میں کوشش کروں گا کہ صرف اپنی گفتگو کو محدود کر دوں کہ عورت کے لیے، بیوی کے لیے اللہ نے جو نام دیے ہیں اس تک اپنے آپ کو محدود کر دوں۔ سب سے پہلے یہی جو آیہ کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی تھی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس میں اللہ نے بیوی کے لیے آیت کا کلمہ استعمال کیا ہے۔ آیت، وَمِنْ آيَاتِهِ، یہ اس کی آیات میں سے ہے۔ یہ جو بیوی تمہیں بنا کے دی ہے، اللہ نے کتاب اللہ میں اسے اپنی آیت قرار دی ہے۔ ہم نے سورہ فرقان ہی میں پڑھا کہ اللہ کی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک آیات مقروءہ ہیں جن کی ہم قرات کرتے ہیں، جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جو سورہ فاتحہ سے لے کر والناس کی سین تک جاتی ہیں، یہ بھی اللہ کی آیات ہیں۔ ان آیات کو پر غور فکر تدبر کرتے ہیں تو منزل ہماری یعنی ہمارا اللہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ ملتا ہے۔ نشانی ہوتی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے جس کی وہ نشانی ہو اس سے ملاقات ہو جائے، اس سے قربت ہو جائے۔ اللہ نے یہاں پر اپنی نشانی بیوی کو قرار دیا ہے۔ اسے آیات مشہودہ کہتے ہیں۔ جس طرح سورہ فرقان کے آغاز میں ہم نے جب پڑھا تھا تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چاند، سورج، ستاروں کی مثالیں دیں کہ اللہ کی آیات ہیں، اور کس طرح اللہ کی آیاتوں کس طرح وہ اللہ سے ملاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ جل شانہ نے بیوی کو بھی اپنی آیت قرار دیا ہے کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، یہ بیویاں اللہ نے جو تمہیں میں سے بنائی ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی آیات کا احترام واجب ہے یا نہیں؟ اب یہ سوال ہے۔ ہم جو قرآن حکیم کی آیات ہیں ان کا احترام تو واجب سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ کہ اس کا عدم احترام ہو گیا تو بڑا سخت گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہو جائیں گے، ہم تو اس کے لیے کفارے بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ نے جو بیوی کو آیت قرار دیا ہے، اس آیت کا جب عدم احترام کرتے ہیں تو ہمیں ذرا پرواہ تک نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ہندو کے گھر پیدا ہوئے۔ آج سے چند نسل پہلے ہم ہندو تھے، کلمہ پڑھ لیا لیکن اندر کا ہندو مرا نہیں۔ وہ ہندو جو بیوی کو پاؤں کی جوتی کہتا ہے، وہ ہندو جو اس کو اندر میراث کا حق دینے کا کوئی تصور تک نہیں رکھتا، وہ ہندو جو بیوی کو شوہر کے ساتھ زندہ جل جانے کا حکم دیتا ہے، جہاں بیوی کے حقوق کا نام کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا۔ اور کچھ لوگ جو پڑھے لکھے بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ یورپ سے متاثر ہوئے، جس طرح یورپ نے بیوی کا استحصال کیا ہے اس طرح وہ بھی یہاں پر بیوی کا استحصال کرتے ہیں اور عدم احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ نے اپنی اسے آیت قرار دیا، اور یورپ نے اسے وومن کہا۔ وومین، وومین یہ مرکب ہے، مین تو آدمی، وو کہتے ہیں WOE، وو کہتے ہیں بربادی کو، آدمی کی بربادی، یعنی وہ اس کو مرد کی بربادی کہتے ہیں۔ کبھی اسے آفت قرار دیتے ہیں، کبھی اسے آفت مرغوبہ قرار دیتے ہیں۔ وہ تو عورت کی تذلیل کا کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں نہ چھوڑتے ہوں، اس کے ذریعے کمائی کا ذریعہ بھی اسے بناتے ہیں اور اسے اپنے اشتہار کا ذریعہ بھی بناتے ہیں۔ انہوں نے بھی استحصال کیا۔ کچھ لوگ اس سٹائل پر عورت کا استحصال کرتے ہیں، کچھ ہندوؤں کے سٹائل پہ استحصال کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیے آیت کا احترام، جس طرح اسلام نے کہا کہ ان آیات کا واجب ہے، اس آیت کا بھی احترام واجب ہو جس کو اللہ نے اپنی آیت قرار دیا۔
اور جب عدم احترام کرتے ہیں تو اللہ اتنا ہی ناراض ہوتا ہے، کیونکہ جس کی نشانی ہوتی ہے، اگر نشانی کی توہین کر دی جائے تو دراصل توہین نشانی کی نہیں ہوتی، یہ اس کی ہوتی ہے جس کی وہ نشانی ہو۔ تو یہ اللہ کی توہین ہوتی ہے جب انسان کسی بیوی کی توہین کرتا ہے۔ تو ہمارے ہاں تو اس کا رواج ہو گیا، اور ایک دن تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کے گھر تھے، کچھ عورتیں آئیں، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ رو رہی تھی اس وقت، غضب ہو گیا، ہمارے شوہروں نے ہمیں مارا اور پیٹا ہے، ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت اس طرح ہو گئی کہ چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ جلدی سے اٹھے جس طرح ایمرجنسی کو ڈکلیئر ہو جائے۔ تو اس وقت حدیث کے الفاظ میں آتا ہے کہ جس وقت آپ تیزی سے باہر نکل رہے تھے، یہ بات سن کے آپ کی ردا مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی، اور آپ نے باہر جا کر حضرت بلال کو آواز دیتے کہا یا بلال، یا بلال صلاۃ الجماع۔ جب صلاۃ الجماع کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتے ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو، میں نے کچھ اہم پیغام دینا ہے۔ آپ نے لوگوں کو جب اکٹھا کر لیا تو ممبر پر بیٹھے اور ایک مختصر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے اندر آپ نے ارشاد فرماتے ہوئے کہا ایھا الناس، لوگوں سنو، خیرکم خیر لاہلکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ انا خیرکم، میں تم میں سے سب سے بہتر ہوں، انا خیر لاہلی، اس لیے کہ میں اپنی بیویوں کے لیے تم میں سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہونا، جو بیوی کو گالی دیتا ہو، جو بیویوں کو مارتا اور پیٹتا ہو، جو بیویوں کی توہین کرتا ہو، وہ بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ تو بیوی ہے، یہ تو دل کے سکون کا دوسرا نام ہے۔ یہ بیوی نہ بھی ہوتی، ایک انسان ہونے کے ناطے ایک انسان کا احترام واجب ہے۔ میرے اللہ نے تو کہا کہ اس انسان کو جس کو میں نے بنایا ہے، فی احسن تقویم بنایا ہے، اس کا احترام دوسرے پر واجب ہے، وہ کوئی بھی ہو، لیکن یہ تو بیوی ہے، یہ تو اللہ کی آیت ہے، اس کا عدم احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ اس معاشرے کے حوالے سے ذرا ایک منظر دیکھیے کہ جس زمانے میں ہم نے اس آیا کریمہ کو پڑھا، اس وقت میں ریاض یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو ایک صاحب کی اس وقت شادی ہوئی، تو میں نے اسے کہا کہ یہ پروٹوکول جو آج استاد محترم نے بتایا ہے، کیا جا کے گھر میں پاکستان میں اپنی بیوی کو یہ احترام دو گے؟ تو اس نے پاکستانی معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے، بلکہ بر صغیر کے لوگوں کی عکاسی کرتے ہوئے بالکل فوری طور پر یہ کہا وہ ہماری ماں لگتی ہے کہ ہم اس کا احترام کریں۔ میں لاجواب ہو گیا۔ وہاں یو کے اسلامک مشن کے سیکرٹری جنرل ہیں مولانا حبیب الرحمان، وہ آئے ہوئے تھے دورے پر، تو میں نے انہیں کہا کہ فلاں صاحب نے آج یہ بات کہی ہے، مجھے تو لاجواب کر دیا۔ ان کا عجیب ہو تم بھی پوچھ لیتے، تم اس کے باپ لگتے ہو کہ وہ تمہارا احترام کرے؟ بھئی اگر ماں اور باپ کا احترام واجب ہے تو پھر تم بھی تو باپ نہیں ہو، تمہارا وہ کیوں احترام کرے؟ اور جس گھر کے اندر احترام نہ ہو، جس گھر کے اندر توہین کی جا رہی ہو، دل جس کے پھٹے ہوں، دل جب دور ایک دوسرے سے ہو چکے ہوں، تو محبتیں وہاں پہ کبھی آ سکیں گی؟ کبھی مودتیں آئیں گی؟ کبھی رحمتیں ہوں گی؟ اس کا کوئی امکان ہے؟ وہاں تو دوریاں ہوں گی، وہاں تو چپکلشیں ہوں گی، وہاں تو زحمتیں ہوں گی، رحمتیں نہیں ہوں گی، وہاں زحمتیں ہوتی ہیں۔ ہم نے تو عورت کی تذلیل کر دی ہے۔ گھروں کے اندر بچے سہمے ہوتے ہیں، گھر میں باپ داخل کیا ہو گیا ہے؟ ایک جلاد داخل ہو گیا۔ نہیں لوگوں، یہ اللہ کی آیت ہے، اس آیت کا احترام واجب ہے۔ یہ زبان سے گالیاں دیتے ہو، چرکے لگاتے ہو، اللہ نے کہا کہ جو کچھ تمہارے دو جبڑوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دو کچھ جبڑوں کے درمیان یعنی زبان ہے، اور تمہاری دو ٹانگوں کے درمیان جو کچھ ہے، تم مجھے اس کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہم نے یہ تو دوسروں کے لیے تھا کہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دو۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ ہوتے ہیں، اور تمہارے ہاتھ سے تمہاری اپنی بیوی محفوظ نہ ہو، تمہاری زبان سے تمہاری اپنی بیوی محفوظ نہ ہو، تو مجھے بتاؤ
کہ تم نے کہاں اس کا احترام کیا، تم کاہے کہ مسلمان ٹھہرے؟ مسلمان ہونا ہے تو اندر کی ہندو خصلت کو ختم کرنا ہوگا۔ وہ بیوی کے استحصال کے لیے اس کو تم جان بوجھ کے اپنی باتوں سے اتنا کر دو کہ وہ تمہاری خاطر بیچاری مرتی رہے، تمہارے ظلم اور تمہاری باتوں کو سہتی رہے، اس سے تو تمہیں سکون ملنا تھا۔ اور اوپر سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ گھر کے اندر مرد قوام ہوتا ہے۔ قوام کیا تھا؟ اس کو جو بیوی کو سیدھا کر کے رکھتا ہے۔ نہیں لوگو، یہ اس سے مراد نہیں ہے۔ گھر کے اندر قوام اس کو کہتے ہیں جو خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو جلاد ہوتا ہے، جو گھر کے اندر سختیاں کرنے والا ہوتا ہے، جس سے بچے بھی بیچارے کانپ رہے ہوتے ہیں، بیوی کانپ رہی ہوتی ہے، وہ قوام نہیں بن سکتا۔ وہ جلاد تو ہو سکتا ہے، وہ سختیاں تو کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر کو اپنی مرضی کے مطابق ممکن ہے چلا بھی لے، لیکن پیار، محبت، سکون، امن اور آچھی جسے کہتے ہیں، وہ اس کے گھر سے عنقا ہو جائے گی، اور وہاں پہ تو ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، دل پھٹے ہوتے ہیں، پھر محبتیں نہیں نفرتیں ہوتی۔ آئیے اپنے گھر کو مٹانے کے لیے اللہ کی بات کو مان لیں کہ یہ اللہ کی آیت ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کی آیت کی توہین ہونے لگے ہمیں ایک دم تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح میری زبان سے اگر کلمہ نکل گیا ہے اپنی بیوی کے لیے تو فوراً معذرت کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا بھی کلیجہ پھٹ جائے، اس کا دل بھی دکھ جائے۔ وہ تیرے اللہ کی آیت ہے، اور پھر اللہ نے جب احتساب کرنا ہے، بتا میرے آیت کی توہین کیوں کی تھی؟ یہ نشانی جس کی ہوتی ہے، توہین تو اس کی ہوتی ہے، بتا تو نے میری توہین کیوں کی تھی؟ آدمی حیران ہو کے کہے گا اللہ میں نے کب آپ کی تھی؟ تو کہا میری آیت کی نہیں کی تھی تم نے؟ یہ اللہ کی آیت ہے۔ میں دوسرا نام پہ آتا ہوں۔ دوسرا نام جو اللہ نے اس عورت کو دیا ہے، جس کو بیوی ہم کہتے ہیں، حرث لکم، وہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ تم گویا اس کے کسان ہو اور وہ تمہاری کھیتی ہے۔ ذرا غور کیجئے، کیا اللہ کو بستان کا کلمہ نہیں آتا تھا؟ حدیقہ کا کلمہ نہیں آتا تھا؟ اللہ نے حدیقہ نہیں کہا، بستان نہیں کہا، آج کے لیے باغ کا کلمہ استعمال نہیں کیا، کہ کہیں تم یہ نہ سمجھ لو کہ باغ کے اندر سیر سپاٹے کے لیے جانا ہے، اس کے پھولوں کی خوشبو لینی ہے، اس کے پھولوں کی خوبصورتی کا مزہ لینا ہے اور اس کے بعد چلے جانا ہے۔ نہیں، اس لیے نہیں ہے۔ یہ بیوی تمہاری کھیتی ہے، تمہارا باغ نہیں ہے کہ اس کے حسن کے مزے لو، اس کی خوشبوؤں کے مزے لو اور اس کے بعد تمہارا اس سے کوئی تعلق نہ رہے، چاہے وہ خراب ہو جائے۔ نہیں، تمہارا تعلق تمہاری بیوی سے اس طرح کا ہے جس طرح کسان کا اپنی کھیتی سے ہوتا ہے۔ کھیتی کے اوپر ذرا سی تکلیف آ جائے اس کی جان پہ بن جاتی ہے، اس کی نگہداشت کرتا ہے۔ جس لمحے وہ اپنی کھیتی سے غافل ہوتا ہے اس لمحے وہ بربادی کی طرف چل پڑتا ہے۔ جو کسان ہے وہ کبھی بھی اپنی کھیتی سے غافل نہیں ہوتا۔ شوہر تو نے بھی اپنی کھیتی، اپنی بیوی سے غافل نہیں ہونا، اپنی نگاہوں کو پاک رکھنا ہے۔ تیری نگاہ کا مرکز، تیری محبتوں کا مرکز، تیری چاہتوں کا مرکز، تیری مودتوں کا مرکز، تیرے پیار کا مرکز تیری بیوی رہنی چاہیے۔ تیری نگاہ اس سے کبھی غافل نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس بات کو میں آغاز سے بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اس مجلس میں شوہر بھی موجود، بیویاں بھی موجود، اور کل کے شوہر اور کل کی بیویاں یعنی آج کے ماں اور باپ بھی موجود ہیں۔ میں سبھی کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں، جب کسان اپنی کھیتی لیتا ہے تو سب سے پہلے وہ جگہ کا انتخاب کرتا ہے کہ جگہ وہ کون سی ہونی چاہیے جس جگہ پر میں اپنی کھیتی اگاؤں۔ اس کے لیے وہ جگہ کی تلاش میں شہر سے باہر جانا پڑے تو شہر سے باہر جاتا ہے، دور جانا پڑے تو دور بھی جاتا ہے تاکہ اسے اچھی زمین مل سکے۔ وہ اچھی زمین کسے کہتا ہے؟ اس کے نزدیک اچھی زمین وہ ہے جو نرم اور گداز ہو، جو زرخیز ہو، جس کے اوپر کھیتی لگنے کے امکانات زیادہ ہوں، جس کے اندر خضر و پودے کم ہوں، جس کے اندر جڑی بوٹیاں کم ہوں، جس کے اندر پتھر روڑے کم ہوں۔
یہ زمین اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے. وہ کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ لاہور سے باہر مل رہی ہے تو اس کو چھوڑ کر کہے کہ مال روڈ، شادمان بڑی خوبصورت زمینیں ہیں، بڑی مہنگی زمینیں ہیں، اس کے ارد گرد، ان سڑکوں کے ارد گرد بڑی قیمتی عمارتیں موجود ہیں، تو میں نے اپنی کھیتی کے لیے مال روڈ کو لینا ہے، میں نے شادمان کو لینا ہے. کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ ان بڑی خوبصورت سڑکوں کو نہیں لیتا. وہ تو کچی ہو، دور ہو، نرم ہو، گداز ہو، جہاں پر پانی موجود ہو، وہ تو ایسی جگہوں کو لیتا ہے جو صلاحیتوں کے اعتبار سے بہتر ہو. اے نوجوان، تو نے بھی اپنی کھیتی لینی ہو تو کھیتی کو اس کی خوبصورتی کی بنیاد پہ نہ لینا، خوبصورتی کی بنیاد اور دولت کی بنیاد پہ نہ لینا. اس لیے کہ تو کسان ہے. کسان وہ کھیتی لیتا ہے جس کے اندر خصائص زیادہ ہوں. جتنے زیادہ خصائص ہوں گے اتنی اچھی کھیتی ہوگی. تو نے دیکھنا ہے کہ تیری بیوی کتنی اچھی، کتنی اللہ کی وفادار ہے. جو اللہ کی وفادار ہوگی وہ یقیناً تیری وفادار بھی ہوگی، اور جو اللہ کے سے بے وفائیاں کرنے والی ہوگی تجھ سے کاہے کو وفا کرے گی؟ جو اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے تو اس کو اتنا دے بھی نہیں سکتا، تو تیری وفادار کاہے کو ہوگی؟ تو نے دیکھنا کہ کون کتنی نیک اور صالحہ ہے، کتنی اللہ والی ہے، کتنی گھر گرستن ہے، کتنے گھر کے امور کو سنبھالنے والی ہے. وہ تیرے گھر کی ملکہ بننے والی ہے. تیرے گھر کے انتظام کو اگر وہ نہ سنبھال سکے، وہ کھانا پکانا بھی نہ جانتی ہو، وہ گھر کے معاملات کو نہ سمجھتی ہو، وہ پڑھی لکھی اگر نہیں ہوگی، وہ سلیقہ مند نہیں ہوگی، وہ گفتگو کے فن سے واقف کار نہ ہوگی، وہ بے صلاحیت ہوگی، تیرے کس کام کی؟ چاہے اس کے باپ کی بڑی دولت ہو، چاہے وہ خود بڑی ہی خوبصورت ہو، وہ تیرے کسی کام کی نہیں ہے. تو کسان ہے تو کسان کی طرح کھیتی کو لینا. یہ بات کہہ کر اگر میں آگے چل پڑوں تو ممکن ہے یہ بچہ تو مان جائے، بچے کے ابا نہ مانے، بچے کی اماں نہ مانے، وہ کہیں کہ ہماری بہو تو چاند سی ہونی چاہیے. منہ سے نہیں کہتے شورفا، لیکن دل سے یہی خواہش ہوتی ہے کسی بڑے باپ کی بیٹی ہو، کسی امیر باپ کی بیٹی ہو، بھائی اس کے باہر کمانے گئے ہوں، جہیز زیادہ آئے، اور باقاعدہ اچھے لوگ یہ بات کہتے ہیں، دیکھنا ہمیں جہیز ویز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جہیز نہ دینا، ہاں اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہے تو دے دینا. گویا طریقے سے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یاد رکھنا جہیز بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ بھی تم نے دینی ہے، اپنی استطاعت کے مطابق دینی ہے. ہم نے دیکھ لیا تم امیر آدمی ہو، اس لیے رشتہ طے کر رہے. اس سے بڑھ کر کیا کمینگی ہوگی؟ میں والدین سے بھی یہ کہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے، فرض کیجئے یہ جس کا رشتہ آیا ہے، جس بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے، وہ بیٹی آپ کی اپنی ہے. اب میں آپ سے یہ کہوں گا کچھ دیر کے لیے اپنی جوان بیٹی جس کے رشتے کے آپ منتظر ہیں اسے ذہن میں لے آئیے، اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ لڑکی کا سسرال جہاں پہ وہ بات چلی تھی وہ ملنے کے لیے آئے، گھر میں بیٹھے، لڑکی کی ماں ہے، لڑکی کی بہنیں ہیں، وہ سارے بیٹھی ہوئی ہیں. یہ لڑکی بڑی سج دھج کے، عمدہ کپڑے پہن کے، ٹرے میں کھانا یا چائے جو کچھ بھی مناسب سمجھا اس موقع پہ وہ لے کے آئی. بڑے سلیقے سے اس نے کھانا رکھا، بڑے عمدہ طریقے سے اس نے چائے پلائی، بڑی پیاری پیاری گفتگو کی، دل موہ لینے والی گفتگو کی. اور جب جانے لگے وہ مہمان تو جاتے ہوئے یہ کہہ گئے لڑکی تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، لڑکی تو ماشاءاللہ صوم و صلات کی پابند ہے، بڑی نیک اور صالح ہے، بڑی گھر گرستن ہے، ماشاءاللہ یہ جو چیزیں اس نے بنائی ہیں بہت عمدہ بنائی ہیں، بڑی سلیقہ مند ہے، لیکن قد ذرا چھوٹا ہے، بس ناک ذرا، بس رنگت. اتنی بات کہہ کر ریجیکٹ کر جائیں، خدا لگتی کہیے کہ آپ کی بیٹی کے دل پر کیا گزرے گی اور خود آپ کے دل پر کیا گزرے گی. سوچئے ذرا اس بات کو. دوسری دن اچھا کوئی نہیں اور آ جائیں گے، دوسرے آئے، انہوں نے بھی اسی طرح کہا لڑکی تو بہت عمدہ، بہت اچھی، بڑی سلیقہ مند، بڑی گھر گرستن.
بڑی اللہ والی، لیکن ذرا رنگ کالا ہے، چھوڑ کے چلے جائیں۔ 2-3 دفعہ واقعات ہو جائیں تو آپ کی بیٹی پھر آتی ہے کمرے میں وہ سامان لے کے، اندر سے مر چکی ہوتی ہے، مر تم بھی چکے ہوتے ہو، لیکن رسم رواج کے مطابق چلنا آپ کے لیے ضروری۔ میری بہو چاند سی ہو، جن گھروں کے اندر خوبصورتیوں کے بنیاد پر آئی ہے۔ میرا آج موضوع نہیں، ورنہ بتاتا کہ ان کے شوہروں کے کیا صورتحال ہے، جو اپنے باپ کی دولت کی بنیاد پر آتی ہیں، وہ کس طرح ناکو چنے چبواتی ہیں، اپنی ساس کو بھی، ان کی نندوں کو بھی، اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بھی کیا سلوک کرتی ہیں۔ ان کی حیثیت تو نوکروں کی سی ہو جاتی، زندگی گھر کے اندر چین نہیں آتا، پھر روتے ہیں۔ جو کرو گے سو بھرو گے۔ اگر آج آپ اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ چاہتے ہیں کہ امیر لڑکی ہو، دولت مند ہو، اس کے بھائی بہت سارا لے کر آئیں، اگر چاہتے ہو وہ بہت خوبصورت ہو، تو دوسرے بھی یہی چاہیں گے۔ جو کرو گے سو بھرو گے۔ اگر تم آج کسی کی بیٹی کو چھوڑ کر جا رہے ہو، کل تمہاری بیٹیوں کو بھی لوگ چھوڑ کر جائیں گے اسی طرح۔ اور یہ معاملہ تو اس معاشرت کا رہ جائے گا، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ اس وقت کیا بنے گا جب اللہ کہے گا کہ میں نے اس لڑکی کو بنایا تھا، اس کی تصویر کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا تھا، میں اس کا خالق تھا، اس کا ناک نقشہ، اس کا رنگ، اس کا روپ میں نے بنایا تھا، میں اس تصویر کا مصور تھا، میں نے فی احسن تقویم بنایا تھا، میں نے اس کو بنا کر فخر سے کہا تھا کہ میں المصور ہوں۔ تو انہوں نے میری تصویر کی توہین کی، اسے ریجیکٹ کیا، تو نے میری توہین کی ہے، کیونکہ تصویر کی توہین دراصل المصور کی توہین ہے۔ بتائیے اس دن کیا جواب دیں گے؟ یہ بیٹیاں تو کسی نہ کسی طریقے سے رو رو کے اپنی زندگی گزار ہی لیں گی۔ بتاؤ آخرت جس کے اندر موت نے نہیں آنا، موت تو مر چکی ہوگی، اللہ کے غضب کا جب نشانہ بنو گے اس کی توہین کرنے کی بنیاد پر، پھر کہاں سے معافی مانگو گے؟ کیونکہ معافی کا دروازہ تو بند ہو چکا ہوگا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ اچھے کسان ہیں، اچھے کسان بنیے۔ اچھا کسان خوبصورتیوں کی بنیاد پر اور بڑی بڑی عمارتوں اور دولت کی بنیاد پر رشتے طے نہیں کرتا، وہ چیزیں نہیں لیتا، زمینیں نہیں لیتا۔ اس طرح تم نے بھی ایسا نہیں کرنا، تم نے خصائص کی بنیاد پر اپنی بیوی کو تلاش کرنا ہے۔ کس کے اندر زیادہ گھن، کس کے اندر زیادہ گھر گرستن کا معاملہ پایا جاتا ہے، کون زیادہ اللہ کی وفادار ہے، اس بنیاد پر۔ اور جب کہیں پسند آ جائے، کوئی جگہ، کوئی زمین زیادہ زرخیز، زیادہ اچھی، زیادہ پسند آ جاتی ہے، تو پھر انسان اس کا سب سے پہلے بیانہ کرتا ہے۔ بیانہ اس بات کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ لوگوں، ارد گرد کے رہنے والوں، یہ میں زمین خریدنے لگا ہوں۔ کسی کے دماغ میں کوئی بات ہو تو وہ مجھے بتا لے، کسی نے حق شفا کرنا ہو تو وہ مجھے بتا لے۔ بعد میں حق شفا کی بنیاد پر میں لڑنا نہیں چاہتا۔ آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ یہ زمین میں خریدنے لگوں۔ بیانہ دینا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ یہ زمین میں خریدنا چاہتا ہوں، تاکہ بات کی بدمزگیوں سے ہم بچ سکیں اور جو معاملات طے ہونے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے طے ہو جائیں۔ تو یہ معاملات کو طے کرنے کے لیے بیانہ ادا کرتا ہے ایک کسان۔ بالکل اسی طرح اے شوہر، تو نے اپنی کھیتی کو لینا ہے، تو جہاں پہ نظر ٹھیک لگ جائے، تو نے دیکھ لیا کہ وصف کے اعتبار سے، خصائص کے اعتبار سے، اللہ سے وفا کے اعتبار سے یہ بچی بہت اچھی ہے، آپ نے اپنے بیٹے کے لیے، خاوند نے اپنی بیوی بنانے کے لیے اسے منتخب کر لیا ہے، تو اس کے ساتھ منگنی کر دو۔ یہ منگنی کرنا اس بات کی دلالت ہے کہ آپ کو یہ کھیتی پسند آ گئی، یہ بیوی پسند آ گئی ہے، اس کو آپ نے اپنی بیوی بنانا ہے، اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا ہے۔ تو جس نے حق شفا کرنا ہو، جو کوئی بات کرنی ہو، وہ ابھی پتہ چل جائے۔ جب منگنی ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آنے جانے کے درمیان بہت ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے جن باتوں کا پہلے نہیں پتہ چلتا ہوتا۔ تو اللہ چاہتے ہیں کہ منگنی تک
آپس میں ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ لو، پرکھ لو، کہیں نکاح کے بعد نہ تمہیں پتا چلے کہ اس کے اندر یہ خرابی اور یہ خرابی اور یہ خرابی ہے۔ نکاح کے بعد رشتے کا ٹوٹنا ایک بہت بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ رشتے کو ابھی توڑنا چاہو تو تم آسانی سے توڑ سکتے ہو، نہ لڑکی کا کچھ گیا ہے نہ لڑکے والوں کا کچھ گیا ہے، ابھی تو اس معاملے میں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ بیانہ تمہیں کر کے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ یہ زمین آج سے میری ہے، منگنی کر کے اعلان کرنا ہے آج سے یہ زمین میں نے لینے کا، یعنی اس عورت سے شادی کرنے کا میں نے اعلان کر دیا ہے۔ اس دوران اگر معاملہ پتہ چلے کہ لڑکی اچھی ہے تو اس کے بعد ایک کسان کی طرح جس طرح اسے پتہ چل جائے کوئی حق شبہ کی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے اس کو لینے میں، تو پھر وہ اس کو لینے کے لیے باقاعدہ رجسٹری کرواتا ہے۔ یہ رجسٹری جب کروانے جاتا ہے انسان، اچھا خدا لگتی کہیے کہ یہ رجسٹری جو کرواتا ہے اکیلے کرواتا ہے کہ لوگوں کی موجودگی میں کرواتا ہے؟ یہ جو رجسٹری کرواتا ہے، کوئی آدمی کہے کہ اس زمین کے کاغذ تو میرے پاس ہیں لیکن اصل مالک جو ہے وہ میرے دادا یا میرے ابا یا میرے چچا ہیں، میں نہیں ہوں، تو اس کے ذریعے یہ رجسٹری ہو سکے گی؟ رجسٹری کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ رجسٹری تو ہوگی اصل مالک کے ذریعے، اور رجسٹری گواہان کی موجودگی میں ہوگی۔ گواہان کی موجودگی میں ہو کر اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ رجسٹر کروانے کے لیے گورنمنٹ کے فارم کے اوپر یہ سب کچھ لکھ کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح رجسٹری ہو۔ کسان بیانہ ادا کر دینے کے بعد جب اس بات کو دیکھ لیتا ہے کہ کوئی حق شفا نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ سودا بہت اچھا ہے، زمین بہت اچھی ہے اور اس کے اوپر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوا، اب اس کو خریدنے کے لیے وہ رجسٹری کروانے کی طرف چلتا ہے۔ رجسٹری کرواتے ہوئے آپ سب اس بات کے شاہد ہیں کہ وہ جب رجسٹری کے لیے جاتا ہے تو اصل کاغذات دیکھتا ہے۔ اصل کاغذات کے اندر جو اصل مالک ہوتا ہے رجسٹری کے اوپر سائن وہ کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سائن نہیں کرتا۔ جو اصل مالک ہے، جو اس کا ولی الامر ہے، وہ سائن کرے گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ کاغذات تو میرے ابو کے نام ہیں، میرے دادا کے نام ہے یہ زمین، لیکن رجسٹری کے اوپر سائن میں کر دوں، تو کوئی ذی شعور اس کو نہیں لیتا کہ اس کے اندر جھگڑا ہو جائے گا، اصل مالک کی طرف سے بھی منتقل نہیں ہوئی۔ اور وہ نہ صرف یہ کہ وہ اصل مالک کے سائن رجسٹری پہ کرواتا ہے، بلکہ گواہان کی موجودگی میں وہ سائن ہوتے، تاکہ لوگ گواہ رہیں کہ پیسے دے دیے گئے اور زمین کے اوپر لینے کے لیے کاغذات کے اوپر رجسٹری کے اوپر سائن کر دیے گئے۔ اس کے گواہان بھی لیے جاتے ہیں۔ اے شوہر، تو بھی بیوی کا کسان ہے، یہ کھیتی جو تو لینے لگا ہے اس کی تو نے رجسٹری کروانا ہے۔ رجسٹری کروانے کے لیے اب تیرا اور بیوی کا دونوں کا آپس میں بیٹھ کر نکاح کے لیے چلے جانا یہ کافی نہ ہوگا، اب تو تجھے اس کے ولی الامر کی اجازت کی ضرورت ہے۔ وہاں پہ سائن بیٹھ کے ولی الامر کرے گا، اور لڑکی کا ولی الامر اس کا باپ ہوتا ہے، وہ نہ ہو تو اس کا چچا ہے، کوئی اور عزیز ہوگا، لیکن ولی الامر کے بغیر یہ نکاح نہیں ہوتا۔ یہ ولی الامر کہے، اجازت دے تو پھر نکاح ہوگا، اس کے سائن چاہیے، اور یہ سائن بھی اکیلے اس کے نہیں چاہیے، گواہان کی موجودگی میں چاہیے۔ اب تو نے نکاح کرنا ہے، رجسٹری کروانا ہے، تو رجسٹری کروانے کے لیے ولی الامر کی اجازت کے ساتھ گواہان کی موجودگی میں تو نے ایجاب و قبول کرنا ہے۔ یہ ایجاب و قبول دراصل اصل نکاح ہے۔ یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں، خطبہ تو برکتوں کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ تو اجر کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ تو نصیحتیں کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ نکاح سے تعلق نہیں ہوتا۔ نکاح تو نام ہی ہے اس بات کا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ولی الامر کی اجازت سے گواہان کی موجودگی میں ایک دوسرے کو قبول کر لے، اس ایجاب اور قبول کا نام نکاح ہوتا ہے۔ اس نکاح کو پھر گورنمنٹ کے کاغذات کے اندر، گورنمنٹ کے دفتر کے اندر رجسٹر کروا دیا جاتا ہے۔ یہ کرنا لازم ہے۔ ہاں، کوئی لڑکا کوئی لڑکی خود ہی جا کے
کہیں پر نکاح کروانا چاہیں تو اسلام اس نکاح کو جو ولی الامر کی اجازت کے بغیر ہو اسے قبول نہیں کرتا، چاہے جتنے مرضی گواہان موجود ہوں۔ گواہان کی موجودگی سیکنڈری چیز ہے، وہ بھی لازم ہے، لیکن پہلے مرحلے میں ولی الامر کی اجازت ضروری ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جاہلیت کی وجہ سے ہندو معاشرے سے ہم چونکہ پلٹ کر آئے ہیں، اس معاشرے کی روایات کی وجہ سے کبھی کوئی والدین غلط فیصلہ کر لیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بہن اور ایک بھائی ہیں، انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب ہماری شادیاں ہوں گی، ہماری اولاد ہوگی، ہم ان کا آپس میں رشتہ طے کر دیں گے۔ یہ بالکل آغاز میں کہہ دیا گیا، پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، بہن کی شادی ہوئی، وہ لاہور آ گئی اور بھائی شادی کروا کے گاؤں کے اندر ہی رہ رہا ہے۔ اس کے ہاں بھی اولاد ہو گئی، اس کے ہاں بھی اولاد ہوگی، بھائی کے ہاں بیٹا ہوا اور بیٹا وہاں پہ کھیتی باڑی کرتا ہے، مویشیوں کے ساتھ چلتا ہے، اس کا اپنا بود و باش ہے، اس کا اپنا طرز ہے۔ لڑکی لاہور میں جو آ گئی بہن، اس کے ہاں بیٹی ہوئی، بیٹی بڑھ کر بڑی ہوئی تو اس نے MBBS کیا، وہ کنگ ایڈورڈ سے فارغ ہوئی، اس کا رہن سہن، اس کے گفتگو کا انداز، اس کے اسالیب بالکل مختلف ہیں۔ اب وہ پرانے رسم کے مطابق کہے کہ چونکہ زبان دی ہوئی ہے اس لیے اب یہ لازم ہے کہ اس کا نکاح اسی لڑکی سے ہو، تو اللہ کے رسول نے بتایا یہ اب کفر نہیں رہا، کفر کا ہونا بھی ضروری تھا۔ کفر کیا ہے؟ دونوں کے عادات خصلات جو ایک دوسرے کو قبول کر سکتے ہوں وہ ضرور ہونے چاہیے۔ ایک آدمی کے بولنے کا انداز ہی دوسرے کو گوارا ہی نہ ہو اور وہ اپنے طور پہ بڑا اچھا ہی بول رہا ہو، اگر ایسی صورتحال ہو تو وہ نکاح نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں لڑکی اگر چاہے کہ میں اس شخص سے نکاح نہ کروں، ولی الامر بے شک کہتا ہو کہ تو اس سے نکاح کر لے، وہ کہتی ہو کہ میں نے اس سے نکاح نہیں کرنا، یہ کفر نہیں ہے، تو اس کا استحقاق ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو آزاد مرضی کے ساتھ لڑکے اور لڑکی نے اقرار کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو زوجین کے طور پہ قبول کر لیا۔ یہ آزاد مرضی سے ہوتا ہے، اگر دباؤ کے تحت ہو تو یہ نکاح نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے اندر 3 چیزیں خاص طور پہ کہ دباؤ کے تحت نکاح نہیں، طلاق نہیں، اور بیعت نہیں۔ اگر دباؤ کے تحت کوئی بیعت کروائے تو وہ اللہ کے نزدیک بیعت نہیں ہے، کوئی زبردستی نکاح کروا لے تب بھی وہ نکاح نہیں ہے، اور زبردستی کوئی چاہے کہ میں کسی کے ساتھ بیعت کر لوں اور اسے مجبور کروں کہ وہ میری بیعت کرے یا طلاق دلا دوں، وہ اسلام کے نزدیک طلاق نہیں ہے، وہ بیعت نہیں ہے، وہ نکاح نہیں۔ یہ تو آزاد مرضی کے ساتھ، اور اگر کسی نے دباؤ ڈالا کہ ہمارا وعدہ ہے اور وعدے کو پورا کرو تو یہ اس کے اوپر دباؤ ہے۔ یا گاؤں کے اندر عموماً ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک صاحب نے کسی سے قرض لیا، ساہوکار تھا، وہ سیٹ تھا، وہ چودھری وڈیرا خاقان تھا، اس سے قرض لیا۔ قرض کی تاریخ تو مقرر تھی لیکن تاریخ پہ یہ غریب آدمی اپنا قرض ادا نہ کر سکا۔ ساہوکار نے کہا کہ اگر قرض نہیں ادا کرتے تو اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ وہ کہتے ہیں بیٹی کا رشتہ اچھا، مجبور ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، اب کوئی چیز نہیں ہے جو میں رہن رکھ سکوں، کیا کروں؟ تو وہ بیٹی کے پاس آتا ہے، اپنی پگ اتارتا ہے، اپنی ٹوپی اتارتا ہے، اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بیٹی میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، ورنہ پولیس مجھے پکڑ کے لے جائے گی، وہ مجھے تھانے میں بند کروا دے گا، اور اب میری مجبوریوں کا عالم ہے، تو مان جا۔ اور وہ مان جاتی ہے۔ یہ جو مانی ہے آزاد مرضی سے مانی ہے کہ دباؤ کے تحت؟ اور دباؤ کے تحت تو نکاح ہوتا ہی نہیں مانے گی یہ بچی۔ اسلام نے اسے پوری آزادی دی ہے کہ نہیں سرنڈر کرنا، قائم رہنا ہے۔ اے بچی اگر تیرے ساتھ یہ زیادتی ہونے لگی ہے تو پھر تیرا فرض ہے کہ اپنے چچا تایا ماموں سے کہے کہ چچا، اے میرے تایا، اے میرے ماموں، میرے ابو میری امی جہاں فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے، میں وہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تایا، چچا، ماموں، پھپھو، ان سب کا فرض ہے کہ مل کر بیٹھے
اور اس کی امی ابو کو سمجھائیں، اس معاملے سے اس کے والد کو بھی نکالنے کی کوشش کریں جس کے اندر پھنس کر وہ دباؤ کے تحت اپنی بیٹی کا رشتہ غلط جگہ پہ کرنے لگا۔ یہ اسے سمجھانا ہوگا۔ لیکن فرض کیجئے چچا تایا ماموں بھی وہ جواب دے دیں، بات کی ہے تیرا باپ نہیں مانتا، فرض کیجئے وہ ویسے ہی جواب دے دے کہ تیرے ماں باپ بڑے کپتے ہیں، ہمارا کہنا نہیں مانتے، وہ نہیں ہم اس سے بات کر سکتے، وہ جواب دے دو، یہ سرنڈر نہیں کرے گی، پھر امیر المومنین کے ہاں جا کے شکایت کرے گی۔ امیر المومنین تو آپ کو پتہ ملنا مشکل ہوتا ہے، تو بربنائے عہدہ یہ ڈی سی یا مجسٹریٹ علاقہ، یہ بھی بربنائے عہدہ امیر المومنین کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور یہ ولی الامر پھر اپنے اس ولی الامر کے پاس جائے گی، اس ولی الامر سے شکایت کرے گی کہ میرے بابا اپنی جہالت کی وجہ سے یا کس فلاں وجہ سے، غلط وعدے کی وجہ سے میرا رشتہ فلاں جگہ کرنا چاہتے ہیں، میں وہاں نہیں چاہتی۔ تو وہ ولی الامر کا نمائندہ جو اب ولی الامر بنا ہے، وہ ڈی سی، وہ میجسٹریٹ، وہ والدین کو اپنے آفس میں بلائے گا اور ان سے سارا معاملہ پوچھے گا، کیونکہ اصل معاملہ تو اسی وقت پتہ چلے گا جب دوسری پارٹی بھی آ کر بتائے کہ حقائق کیا ہیں۔ اب دونوں باتوں کو سننے کے بعد یہ فیصلہ کرنا اس مجسٹریٹ اور اس ڈی سی کا کام ہے کہ وہ کس کو امت کے حوالے سے اور شریعت اسلام کے حوالے سے ٹھیک سمجھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کے دماغ میں کچھ اور ایسی باتیں ہوں جو ٹھیک نہ ہوں، اپنے ناتجربہ کاری یا جذباتیت کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر رہی ہو، اور ممکن ہے کہ والدین جہالت کی وجہ سے کوئی فیصلہ کر رہے ہو۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر امیر المومنین کا یہ نمائندہ جو ڈی سی یا مجسٹریٹ ہے، یہ لڑکی کی بات کو قبول کرتے ہوئے والدین کو درخواست کرے گا ان کے عزت اور پروٹوکول کے حوالے سے، کیونکہ وہ والدین ہیں، ان کو درخواست کرے گا کہ آپ لڑکی کی بات مان جائیں اور اس جگہ پہ اس کی شادی نہ کریں جہاں وہ چاہتی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ یہاں پہ شادی نہیں کرنی، تو آزاد مرضی کے ساتھ وہ ہاں کرے گی تو تب اس کی وہاں پہ شادی ہونی ہے، تو آپ اس کی وہاں پہ شادی نہ کریں۔ فرض کر لیجئے کہ وہ والدین سخت ہوں، وہ مجسٹریٹ کی بات کو اور ان کی درخواست کو نہ مانتے ہوں، تو پھر حکومت کی طاقت کے ساتھ مجسٹریٹ اور یہ ڈی سی اس لڑکی کا نکاح وہاں کروائیں گے جہاں پہ وہ خود چاہتی ہوگی، اور آزاد مرضی سے نکاح ہوگا۔ یہ اتنا پروسیس تو ہوگا، لیکن ولی الامر کی اجازت کے بغیر نکاح پھر بھی نہیں ہوگا۔ یہ ولی الامر ہے جو نکاح کرتا ہے۔ عموماً مجھے پوچھتے ہیں طلباء بھی کہ محبت کی شادی جائز ہوتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، محبت ہی کی شادی جائز ہوتی ہے۔ کبھی تم نے سنا ہے کسی نے کسی کو کہا ہو کہ مجھے تم سے نفرت ہو گئی، آؤ ہم شادی کر لیں؟ شادی تو محبت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن جس کو تم محبت کی شادی کہتے ہو وہ محبت کی شادی نہیں ہوتی، وہ تو فحاشی اور عریانی کی شادی، وہ تو بدمعاشی کی شادی۔ اللہ نے کہا تھا غض البصر کرنا، اللہ نے تو کہا تھا پردے میں رہنا، تو بے پرد کیسے ہوئی؟ تو نے غض البصر کا قانون کیسے توڑا؟ یہ تو اللہ کے نافرمانوں کی شادی ہوئی ہے، وہ محبت کی شادی نہیں کہلاتی۔ میں بات سمجھا سکا جی؟ تو یہ رجسٹری کروانا ہے، اور جب یہ نکاح ہو جائے تو پھر گورنمنٹ کے آفس میں اس نکاح نامے کو بھی رجسٹرڈ کروا دیتے ہیں۔ گواہان کی موجودگی میں یہ نکاح ہو گیا، اور جب نکاح ہو جاتا ہے، یعنی جب کسان کھیتی لے لیتا ہے، اس کی رجسٹری کروا لیتا ہے، تو پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے ارد گرد باؤنڈری لگا دیتا ہے۔ مشرق میں اتنی، مغرب میں اتنی، شمال میں اتنی، جنوب میں اتنی، یہ ساری میری زمین ہے، آج کے بعد اس زمین کی ملکیت میری ہو گئی، کوئی شخص اس زمین کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، اس زمین کے اندر سے کوئی چیز لگی توڑ نہیں سکتا، اس زمین کو خراب کر نہیں سکتا۔ وہ باڑ لگا دیتا ہے تاکہ اس کی یہ ملکیت محفوظ ہو جائے۔
لوگ اس کے اندر سے رستے نہ بنا لیں، اس کے پھل سے فائد خود نہ اٹھانے شروع کر دیں، اس کے سارے فائدے اس کسان کے لیے اب مختص ہو گئے ہیں۔ اسی طرح اے شوہر، بیوی تیری کھیتی ہے۔ ممکن ہے کہ اپنے والدین کے گھر وہ بے نقاب رہتی ہو، اب نکاح ہو گیا ہے، یہ ساری کی ساری تیری ہے، یہ سارا حسن اس کا تیرا ہے، اس کی خوبصورتیاں اور اس کی خوبیاں اب تیرے لیے ہیں، اس سے سارا فائدہ تو نے اٹھانا ہے۔ اس کو نقاب کروا دے تاکہ اس کے مقدس چہرے کے اوپر کسی کی پلید نگاہ نہ پڑے۔ یہ شوہر کے فرائض میں سے ہے، اور بیوی کا استحقاق ہے کہ اس کو یہ تقدس دیا جائے، کسی کی ناپاک نگاہ اس کی طرف اٹھنے بھی نہ پائے، اس کا یوں خیال رکھا جائے، وہ ایک حصار میں آ جائے۔ شوہر کی باہوں کے حصار ایک ایسا مضبوط حصار ہوتا ہے، اس کے اندر وہ آ جائے، پھر کوئی اور اس سے فائدہ نہ اٹھائے، کوئی اور اس کے اندر رستے نہ بنانے پائے، کوئی رستہ چھوڑو ہی نہ، وہ چاروں طرف سے پھر آپ نے باڑ لگا دینی ہے کہ یہ پوری کی پوری اب میری۔ جب کسان زمین لے لیتا ہے، باڑ لگا لیتا ہے، تو دوسرا کام پھر اس کے بعد یہ کرتا ہے کہ زمین تو غیر ہموار ہے، زمین کے اندر تو خضر پودے اگے ہوئے ہیں، زمین کے اندر تو پتھر پڑے ہوئے ہیں اور کچھ گڑے ہوئے ہیں۔ اگر وہ اوپر سے چاہے بھی کہ وہ جڑی بوٹیوں کو اٹھا لے تو جڑی بوٹیوں کی جڑیں وہ تو اندر رہ جائیں گی۔ وہ اوپر سے روڑے صاف تو کر سکتا ہے، لیکن وہ جو گڑے ہوئے ہیں پتھر بڑے بڑے، ان کو کیسے نکالے گا؟ یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ تو کسان کیا کرتا ہے کہ پہلے ہل چلاتا ہے، ہل چلا کے زمین کو نرم اور گداز کرتا ہے۔ جب زمین نرم اور گداز ہو جاتی ہے تو وہ جڑی بوٹیاں اپنی جڑوں سمیت باہر نکل آتی ہیں، وہ پھنسے ہوئے پتھر، وہ گڑے ہوئے پتھر خود بخود اوپر آ جاتے ہیں، تو پنجانگلی کے ساتھ آرام سے ان کو ایک ایک کر کے باہر نکال دیتا ہے۔ اس طرح زمین کو وہ صاف کرتا ہے تاکہ اس کی کھیتی کے لیے وہ تیار ہو سکے۔ اے شوہر، بیوی تیری کھیتی ہے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ اپنے امی ابو کے گھر جو 17 18 19 سال رہی ہے یا 20 21 سال رہی ہے، اس دوران کچھ ایسی عادتیں جو تمہارے گھر میں نہیں چل سکتی، ان کو تو چاہتا ہے کہ اندر سے نکال دے۔ اگر شوہر بن کر تو اگر یہ کہے کہ خبردار ہمارے گھر کے اندر یہ کام نہیں ہوتے، آج کے بعد یہ کام نہ کرنا، اگر تو نے سختی کے ساتھ یہ کہہ بھی دیا، ممکن ہے کہ وہ تجھے انکار تو نہ ہو، لیکن یہ بالکل تیری مثال اسی کی طرح ہے کہ تو نے جڑی بوٹیاں جو خضر پودے اگے ہوئے تھے اوپر سے پکڑ کر کھینچے، لیکن جڑیں اندر رہ جائیں گی۔ اسی طرح اگر تو نے کہا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، ممکن ہے کہ وہ خاموش رہ جائے، اقرار بھی کر لے کہ نہیں کروں گی، لیکن اندر جڑیں موجود ہیں، وہ نہیں نکلیں گی۔ اس کو اپنی محبت کے ساتھ نرم اور گداز پہلے کر لے، اپنی محبتوں کے حل چلا لے، اس کی زمین کو نرم اور گداز کر لے گا تو پھر اندر کی جو خضر پودے ہیں وہ خود بخود جڑوں سمیت باہر نکل آئیں گے، اور آسانی سے ان روڑوں کو اور ان پتھروں کو تو نکال سکے گا۔ ورنہ اگر تو چاہے کہ اوپر سے نکالے، اوپر سے نہیں نکال سکتا۔ اس کے اندر وہ جو باتیں تجھے معیوب لگتی ہیں، ایک ایک کر کے اچھے کسان کی طرح نکالنا تیرا فرض ہے اور اس کا حق ہے۔ یہ تجھے اپنا فرض ادا کرنا ہوگا تاکہ تیرے گھر کے اندر سکون آ جائے۔ وہ چیزیں جو غیر مطلوب ہیں، وہ چیزیں جو تجھے اچھی نہیں لگتی، وہ چیزیں تیرے گھر کے ساتھ جو لگا نہیں کھاتی، ان کو تو نے اندر سے نکالنا ہے، اور نکالنے کا انداز یہ اپنائے گا ایک اچھے کسان کی طرح، تو کامیاب شوہر ہو جائے گا۔ اور جب انسان اندر سے یہ چیزیں نکال لیتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ اب تو زمین غیر ہموار ہو گئی ہے نا، نرم ضرور ہو گئی، پنجانگلی کے ساتھ وہاں اپنے پتھر روڑے نکال دیے، صاف بھی ہو گئی، لیکن غیر ہموار ہے۔ اب سہاگا چلاتا ہے، سہاگا چلا دو اپنی محبتوں کے،
اور محبتوں کے اندر سہاگا چلا کے زمین کو ہموار کر لو، اس طرح کا اسے بنا لو کہ وہ تیرے گھر کے اندر رہنے کے قابل ہو جائے۔ اور یہاں پر ایک میں رک کر جملہ اور بھی اشارتاً کہتا جاؤں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کی امی کے درمیان لڑائی ہو گئی، اور شوہر بسا اوقات یہ کرتا ہے کہ میں نے تو کام پہ جانا ہے، میں تو اپنے آفس کے معاملات میں الجھا ہوں، مجھے تو فلاں مصروفیت ہے، تم آپس میں لڑو جھگڑو جو مرضی کرو، مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں جا رہا ہوں۔ تم نے اپنی امی کو اور اپنے بیوی کو بالکل ایک برابر سمجھ لیا، حالانکہ تیرا اور تیری امی کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف۔ تو اور تیری بیوی تو ہم مرتبہ ہیں، تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، تمہیں ہم مرتبہ بنایا ہے، لیکن تیرے اور تیرے والد کے درمیان جو فرق ہے وہ تو محمد رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو بھی اور تیرا مال بھی دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تیری حیثیت تو باپ کے سامنے ایک غلام کی ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا اور تو خود بھی اپنے باپ کا، تیری حیثیت ہے غلام کی اور باپ تیرا آقا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر ماں کے بارے میں بتایا کہ جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق صحابتی یا رسول اللہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ استحقاق کس کا ہے، قال امک، تیری ماں کا۔ قال ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا استحقاق ہے، قال امک، تیری ماں کا۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، اب بتائیے اس کے بعد کس کا استحقاق ہے، قال امک، پھر بھی تیری ماں کا۔ پھر چوتھی دفعہ اس نے جب پوچھا کہ ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کا استحقاق ہے، مجھے سمجھ آ گئی کہ امی کا بڑا استحقاق ہے، قال ابوک، تیرے باپ کا، چوتھی دفعہ تیرے باپ کا۔ یعنی والد جس کا تو غلام ہے، تیری ماں کی حیثیت تو 4 گنا اس سے بھی زیادہ، 3 گنا اس سے زیادہ تھی، اور تو نے کہا کہ وہ بیوی جو تیری ہم مرتبہ ہے اس کے برابر کر دیا، آپس میں لڑو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سہاگا نہیں چلا، لیکن کیسے چلنا ہے یہ کام مشکل ہے۔ فرض کیجئے کہ جس معاملے کے اندر آج لڑائی ہوئی ہے، رک کر ذرا سوچ لیجئے معاملہ کیا ہے۔ آپ نے معاملے کی تحقیق کی، پتہ چلا کہ 100% بیوی ٹھیک ہے، اور ہندو معاشرے اور سوسائٹی میں رہنے کی وجہ سے وہ عادات اندر سے چونکہ نہیں نکلی، امی جان نے ساس کا روپ دھارا ہے، اور 100% امی غلط ہے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے۔ وہ امی جس کا استحقاق باپ سے بھی 3 گنا زیادہ، اور باپ کا وہ غلام۔ ایسے موقع پہ اگر وہ یہ کہے کہ نہیں میری امی جو کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے، تو یہ ایک تازیانہ ہوگا، بجلی ہوگی جو آپ کی بیوی پر گرے گی، آپ کے تعلقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ یہ نہیں کرنا، سچ بات کہو، حق کا ساتھ دو، بیوی کے پاس چلے جاؤ اور بیوی سے کہو کہ اہلیہ تو تو جانتی ہے کہ اس مسئلے میں تو حق پر ہے، تیرا شوہر بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو حق پر۔ عدل کا تقاضا تو یہ کہتا ہے کہ امی جان کی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، لیکن تجھے تو پتا ہے کہ امی میری جنت ہے، میری امی کے قدموں میں میری جنت اللہ نے رکھتی ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بچوں ایسی باتیں کرتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو باتیں کریں تمہیں برداشت کرنا ہے۔ مجھے تو برداشت کرنے کا حکم دے دیا، مجھے تو حکم ہے کہ وَلَا تُقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں ڈانٹنا ہے۔ اہلیہ میں نے اگر امی کو کہا کہ امی آپ غلطی پر ہیں، یہ تو ڈانٹنا ہو جائے گا، یہ تو اف کے خلاف ہو جائے گا،
میری عاقبت برباد ہو جائے گی، میری جنت مجھ سے چھن جائے گی۔ اہلیہ میری جنت کو میری جنت کو بچا لو۔ آؤ، میں مانتا ہوں تیرا شوہر کہتا ہے کہ تو سچی ہے، تو صحیح کہتی ہے، لیکن امی کو منا لیتے ہیں، امی کو راضی کر لیتے ہیں کہ امی جان سے کہہ دیں کہ امی میری غلطی ہے، میں معذرت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ لیکن امی کو چونکہ پتا ہے کہ تھی تو غلطی امی ہی کی، اور معذرت جو ہے وہ بہو کرنے کے لیے خود آ گئی ہے۔ اب جب بیٹا اپنی بیوی کو لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے امی اس سے غلطی ہو گئی، یہ تو آپ سے معذرت کرنے آئی، اسے معاف فرما دیجئے، تو یہ آپ نے محبتوں کا سہاگا چلا کے زمین کو ہموار کر دیا ہے۔ اس کے لیے زمین کو آپ نے ہموار کرنا یہ شوہر کا فرض ہے، اور بیوی کا حق ہے کہ اس کے رستے کے کانٹے چننا بھی تمہارا فرض ہے۔ رستے میں رکاوٹیں آ رہی اس کو چننا بھی تم ہی نے ہے، اور رستے کو ہموار کر کے اچھے کسان کی طرح سہاگا چلانا ہے۔